محترم ناظرین، پروفیسر ضیاء رامش ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم خانیوال سٹی کی تاریخی عمارت گاربیٹ گھاٹ، یہ سامنے عمارت ہے، اس کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ گاربیٹ گھاٹ بیسیکلی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ گاربیٹ جو ہے وہ ملتان کے کمشنر تھے کولن کیمبل گاربیٹ۔ کولن کیمبل گاربیٹ نے اس کا افتتاح کیا تھا، اسی لیے اس بلڈنگ کا نام گاربیٹ ہے۔ اور گھاٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں نہایا جاتا ہے۔ خانیوال کے رہائشی بھوجا رام ولد لدھا رام، جو کہ ایک سوشل ورکر تھے، انہوں نے اس عمارت کو تعمیر کروایا اور کولن کیمبل گاربیٹ کو بلوا کر اس عمارت کا افتتاح کروایا۔ آج یہ عمارت اپنی آب و تاب تو کھو چکی ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات باقی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ یہ سامنے گارڈر باہر نکلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ روشن دان جو ہیں وہ بھی اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ اور اس کا آپ اوپری حصہ دیکھیے، یہ اوپری حصہ جو ہے یہ رہائش گاہ وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر یہ وہ موڑ تک یہ سارا کا سارا گاربیٹ گھاٹ کا حصہ ہے، اور گاربیٹ گھاٹ کا یہ حصہ، یہ سارا حصہ عمارات پر مشتمل تھا، جبکہ اس کی پرلی جانب والا حصہ وہ چھوٹی چھوٹی دیواروں پر مشتمل تھا۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک کنواں بھی تھا اور اس کے علاوہ ایک تالاب بھی بنا ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حصے میں 40 کے قریب واش رومز بنے ہوئے تھے، جہاں خانیوال سٹی کے رہائشی اشنان کیا کرتے تھے۔ میل باتھنگ پلیس الگ تھی اور فیمیل باتھنگ پلیس الگ تھی، کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے نہانے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی تھی اور خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی تھی۔ بھوجا رام کیونکہ ایک سوشل ورکر تھا اور بہت ہی نفیس انسان تھا، جب پاکستان بنا تب اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ 1927 میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، کنور بھان اس کا نام تھا۔ آئی تھنک سو کہ یکم مارچ 1927 کو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد 1931 میں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، گنیش بائی۔ تو ہم یہ دونوں چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی عمر کا اندازہ کرنے کے لیے 1927 میں جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر کم از کم 25 سے 27 سال تک ہوگی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تب ان کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان میں ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں بھوجا رام اپنی دکان چلایا کرتا تھا۔ بنیادی طور پر بھوجا رام نے 20 دسمبر 1919 میں خانیوال کے کلی بازار، جس کا اصل میں نام چوک بازار تھا، بلاک نمبر 11 دکان نمبر 12 میں انہوں نے ایک دکان خریدی تھی۔ اس دکان میں انہوں نے اپنا بزنس چلایا، لیکن گاربیٹ گھاٹ کی تعمیر کے بعد یہ جگہ جو تھی یہ ان کی دکانیں تھیں، جہاں وہ بیٹھ کر ہول سیل کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ شیخ نواز صاحب مرحوم، ان کے مطابق جب وہ طالب علم تھے، 9ویں 10ویں جماعت کے طالب علم تھے، تب ان کے والد صاحب خانیوال میں کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور وہ ان دکانوں میں ہی بھوجا رام کے پاس آیا کرتے تھے اور یہاں سے کپڑا خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ان دکانوں میں آج بھی آپ کو ایک روشن دان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ روشن دان جو ہے یہ اسی دور کا بنا ہوا ہے۔ یہ ساری دکانیں جو ہیں یہ بھوجا رام کے استعمال میں تھیں۔ بھوجا رام نے ملازموں کے ہمراہ یہاں بزنس کیا کرتا تھا، کیونکہ جس بازار میں ہم کھڑے ہیں اس بازار کو قیام پاکستان سے پہلے گردوارہ بازار کہا جاتا تھا، کیونکہ جو ہمیں سامنے عمارت نظر آ رہی ہے یہ گردوارہ سنگھ سبھا کی عمارت ہے، تو اس عمارت کی وجہ سے اس بازار کو گردوارہ بازار کہا جاتا تھا، لیکن آج اس بازار کا نام چینج ہو چکا ہے اور اسے اکبر بازار خانیوال کہا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں اور گزارش کریں کہ بھوجا رام بلاک نمبر 8 کے رہائشی تھے۔
جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک نفیس ہندو تھے. ان کا زندگی کا مقصد عوام کی خدمت تھا. ان کی رہائش وہ بڑی خوبصورت اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی. ان کے پاس ایک گولڈن رنگ کا گھوڑا بھی تھا. تانگا گھوڑا ان کا ذاتی تھا جو سفر میں استعمال بھی ہوتا تھا. وہ اپنے گھر 8 بلاک سے اس دکان تک تانگے پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہی تانگا سرائے بھوجا رام سے گودام سے کپڑے کے تھان لانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. محترم ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو دکان ہے یہ گاربیٹ گھاٹ کا مین گیٹ تھا. اس کے متعلق جو ہے میں ملک عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں تھوڑی سی معلومات دیں. جی ملک صاحب، جی گیٹ کے بارے میں یہ بتائیں. مین گیٹ تھا جی اس کا گاربٹ گھاٹ کا جی، ہاں جی. جو اب ختم ہو گیا ہے اور لوگوں کے علیحدہ علیحدہ کیسی پارٹی. تھی بنت کیسی تھی؟ لکڑی کا دروازہ تھا؟ لکڑی کا دروازہ تھا، بہت بھاری. ابھی میں نے نکلوا کے 10 سال پہلے دیا ہے. بہت بڑا لکڑی کا تو گیٹ وہ لگا کیسا ہوا تھا. دروازہ تھا؟ سادہ تھا یا اس پہ نقش کاری کی ہوئی تھی؟ وہ سادہ گیٹ تھا، بڑا ہیوی گیٹ تھا وہ جو میں نے نکلوا کے دیا تھا. تقریباً یہ جو اتنا چوڑا یہ جو گیٹ تھا. نشانات آ رہے ہیں جہاں کیا یہ جو نشان آ رہا ہے، ہاں یہ گیٹ تھا جی. یہ محترم ناظرین یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو نشان نظر آ رہا ہے یہ اس کے مین گیٹ کی جگہ ہے. ملک عثمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لکڑی کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا اور وہ سادہ دروازہ تھا لیکن تھا وہ بہت مضبوط، ہیوی ویٹڈ دروازہ تھا وہ. اور ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دروازہ 10 سال پہلے نکلوایا ہے. 10 سال پہلے جی آپ جی آپ دیکھیں کہ اس کی چھت بھی لینٹر کی ہی ہے. اس کی چھت میں بھی گارڈر ہیں اور جو ہم بیلجیم کا گارڈر. اچھا ملک عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گارڈر جو ہے یہ بیلجیم کا گارڈر ہے. بیلجیم کا بہت مضبوط ہے، دیکھ لو کتنا. جی بیلجیم کا ہے اور بہت مضبوط گارڈر ہے. اچھا اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ سرائے بھوجا رام کی عمارت میں لینٹر کی چھتیں جن میں گارڈر استعمال ہوا تھا اور سریا اور اینٹیں استعمال ہوئی تھی یہ بھی بالکل اسی طرز پر بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہم دوسری دکان میں جاتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے. جی جناب یہ دیکھیے یہاں بھی اس دکان میں بھی دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بنیادی طور پر بھوجا رام نے ایک سسٹم یہ کیا تھا کہ یہ برآمدہ نما یہ ساری عمارت تھی اور اس عمارت کا اوپری حصہ بھی پچھلی دکان کی ہی طرح ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ دروازے کا نشان اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں بھی ایک دروازہ تھا. آپ سے ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس جگہ کی بڑی زیادہ اہمیت تھی. قیام پاکستان سے پہلے خانے وال کا میونسپل آفس جو ہے وہ متعدد مقامات پر تبدیل ہو چکا تھا. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے 2-4 روم سے جہاں یہ آفس ہوتا تھا اس کا. قیام پاکستان کے بعد میونسپل آفس اسی گاربیٹ گھاٹ میں منتقل ہوا. یہاں یہ آفس 1965 تک رہا. 1965 میں جب تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن TMA کی بلڈنگ جسے میونسپل کمیٹی آفس بھی کہا جاتا تھا وہ بلڈنگ جب تعمیر ہوئی تب اس جگہ کو خالی کر دیا گیا. ناظرین میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اوکے بائے، اللہ حافظ.